کے ساتھ اس قسم کے حادثے ہوئے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر، اور آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ ہمارا آخر تک ساتھ دیں گے، کیونکہ اس دنیا میں جب تک کہ ایفرٹ نہ کی جائے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اینی وے میں آپ سے صرف وہی باتیں کروں گا کہ جو مجھے کرنی چاہیے، اور میں سارا کی پرسنل لائف یعنی بیسک جو اس کی کوالٹیز تھیں ان کے متعلق بات کروں گا، اور اس کا بعد میں شاہ نواز اس کی ماں کے ساتھ جو ہمارا انٹریکشن ہوا اور جو یہ اس چند ہفتوں میں جو واقعات ہوئے اس کا میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ذکر۔ تو سب سے پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی 3 بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی، بہت پیاری تھی ہمیں اور بہت لائق تھی۔ اس نے زندگی میں ایجوکیشن میں اس نے اپنے کلاسز میں ٹاپ کیا، اور اس کو باہر پڑھنے کا شوق تھا۔ سن 2000 میں ہم لوگ کینیڈا چلے گئے، وہاں پر او لیول کرنے کے بعد وہ یہاں سے اس نے او لیول کیا، اپنے اسکول میں ٹاپ کیا، پھر ہم کینیڈا چلے گئے، ادھر اس نے او اے سی کیا، اونٹاریو ایڈوانس سرٹیفکیٹ، جو کہ ہائی اسکول کے برابر ہوتا ہے۔ وہاں پر اس نے ٹاپ ٹیوشن اسکالرشپ ون کیا، جو کہ بہت ہی لائق بچوں کو ملتا ہے۔ پھر اس نے بی اے اور ایم اے اکنامکس کیا یونیورسٹی آف واٹرلو سے۔ تو سارا کا شروع سے ہی کیریئر اورینٹڈ بچی تھی، اور وہ پھر وہاں سے اس نے کچھ عرصہ گورنمنٹ آف کینیڈا میں آٹوا میں جاب کیا، مگر وہ پاکستان میں کچھ عرصہ جاب کرنا چاہتی تھی۔ یہاں پر اس نے یو بی ایل اور یو ایس ایڈ میں تقریباً 2-2.5 سال کام کیا ملا کے۔ اس کے بعد وہ ابوظہبی چلی گئی، وہاں پر اس کا بہت اچھا کیریئر رہا۔ ڈیلائٹ سے اس نے کیریئر سٹارٹ کیا، پھر اس کو گورنمنٹ جابز آفر ہوئیں، اس نے ایک گورنمنٹ جاب کیا 5 سال تقریباً، اور پھر پچھلے سال اس نے دوسرا جاب سوئچ کیا۔ ہر جاب سوئچ کے بعد جو پرانا اس کا امپلائر ہوتا تھا وہ اس کو کہتا تھا کہ سارا جوائن اس اگین پلیز، کم بیک ٹو اس۔ تو وہ کیریئر میں اپنے ایڈوانس کرتی رہی۔ تو اس زمانے میں اس کو بہت سے رشتے بھی آئے، تو وہ اس طرف بہت کم اس کا رجحان ہوتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ ٹھیک ہے میں کر لوں گی شادی۔ بہرحال وہ آگے بڑھا، پھر پچھلے 8-10 ہفتے کے دوران یہ واقعہ ہمارے پچھلے تقریباً یہ 10 ہفتے کی بات ہے، جب کہ سارا نے ہمیں بتایا کہ ان کا کچھ کنیکشن ہے اور وہ شادی کرنا چاہتی ہیں۔ ہم نے انہیں ڈیٹیل پوچھی تو اصل میں اب وہ شی واز 38 ایئرز اولڈ، تو انہوں نے پرابیبلی خود فیصلہ کر لیا اور انہوں نے شادی کر لی انیشلی، اور یہ ہمیں جولائی کے آخری ہفتے میں معلوم ہوا، اور پرابیبلی ان کی شادی جو تھی وہ 3rd ویک آف جولائی میں ہوئی تھی۔ تو ان اینی کیس ہم نے پہلے تو ہمیں بہت شوق ہوا، انفیکٹ شوق تو اب اور زیادہ ہے۔ تو ہم نے اسینشلی اس سے ملا کے، اور اس نے بھی کہا کہ میں بالغ ہوں، میں 38 ایئرز اولڈ ہوں، اینڈ آئی کین میک مائی اون ڈیسیجنز۔ تو ہم نے ایونچولی کہا کہ ہم اپروو کرتے ہیں۔ تو ہم نے معلوم کیا کہ یہ کن سے شادی ہوئی ہے، تو انہوں نے بتایا شاہ نواز ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ شاہ نواز جو ہیں ایاز امیر صاحب کے بیٹے ہیں۔ تو تھوڑا سا ہمارا کمفرٹ لیول اسٹیبلش ہوا، کیونکہ ہم ایاز امیر صاحب کو ایز اے بیلنسڈ جرنلسٹ ٹی وی پہ دیکھتے تھے اور ان کو سنتے تھے، ان کے پولیٹیکل ویوز ہمیں معلوم تھے۔ تو ہمیں تھوڑا سا کمفرٹ ہوا کہ اوکے ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، مگر یہ ہے کہ ہمیں پھر تو اس کے بعد یہ اٹ از ویری کوئک تھنگ، یعنی تھنگز آر ہیپننگ سو فاسٹ کہ ہمیں سوچنے کا موقع نہیں مل رہا، اور تھنگز آر موونگ۔ تو پھر بچے پوری بات بھی ہمیں شیئر نہیں کرتے۔ تو ان اینی کیس وہ میرا ان سے رابطہ رہا۔ تو
चंद ही दिनों के बाद इस न्यूज़ के शाहनवाज की मां ने हमसे टेलीफोन पे बात की। हम उस वक्त कनाडा में ही थे और उसने कहा कि सारा बहुत प्यारी बच्ची है और हम इसे बहुत पसंद करते हैं, और शाहनवाज भी उसकी सबकी सारा की और शाहनवाज की तारीफ़ें की, और हमारा कुछ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि वो एक अपने पीरज़ादा साहब की साबिक बीवी थी। तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो था थोड़ा सा इस्टेब्लिश हुआ। फिर भी हमें फ़िक्र रहती थी कि क्या है। तो उसके बाद कई दफ़ा बेटी से बातें होती रहीं तो वो अक्सर शाहनवाज की तारीफ़ करती थी, हालांकि उससे मुलाकात नहीं होती थी क्योंकि बेटी हमारी अबू धाबी में रहती थी और शाहनवाज इस्लामाबाद में। मैंने उनसे पूछा कि बेटा वो आता है कभी तुम्हें मिलने? तो उसने कहा नहीं, ही इज़ नेवर ट्रेवल टू अबू धाबी। बेटी जो थी वो हमें बताया कि हमने उसे मना किया कि बेटा जब तक कि हम कोई फॉर्मलाइज ना कर लें तो नहीं करना। तो इवेंचुअली वो बातें चलती रही। उसकी माँ से एक दो दफ़ा टेलीफोन पे बात हुई, शाहनवाज ने भी मेरे साथ बात की। तो वो बात करने में बड़ा यानी सेंसिबल था बातों में, इस तरह कि वो आपको कन्विंसिंग था और हमारी तारीफ़ करता था कि अंकल आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप मेरे बाप की जगह हैं और मुझे बाप का प्यार नहीं मिला और मैं आपका तीसरा बेटा हूँ। तो इस तरह की बातें करके वो हमारा एक किस्म का मोरल बूस्टिंग करने की कोशिश करता था। उसकी माँ भी हमें बाद में मालूम हुआ कि वो अंदर अंदर से उसको एक्सटॉर्ट कर रहा है, यानी उससे पैसों की डिमांड कर रहा है, क्योंकि मेरी बेटी की इनकम काफ़ी हाई थी और ये प्रेडेटर्स और इस तरह के एक्सटॉर्शनिस्ट ऐसे टारगेट्स ढूंढते रहते हैं और दे फाइंड आउट। और ये हमारी बच्चियां वहाँ की पली हुई होती हैं, दे आर वेरी वेरी सिंपल। वो आपकी जो बात कह रहे होते हैं उस पर बिलीव करती हैं और उन्हें हेरा फेरी की और इधर उधर की टाल मटोल या इधर उधर की चीज़ों का पता नहीं चलता। तो वो उसके झांसे में आती रही और अब मालूम नहीं कि कितने पैसे उसने एक्सटॉर्ट किए। हमारी बच्ची जो थी वो चाहती थी कि उसका घर इस्टेब्लिश हो जाए, उसकी फैमिली इस्टेब्लिश हो और घर बसाए, और वो कई चीज़ें हमें छुपाती थी। बहुत कम उसने हमें उसकी नेगेटिव चीज़ों के मुतालिक बताया, तो हम कॉन्फिडेंट रहे। तो ये बात आगे बढ़ती गई तो हमने प्लान किया था कि भाई ओके, हमारे भतीजे की अक्टूबर के आखिर में अराउंड 30 अक्टूबर शादी थी मेरे सगे भतीजे की, मेजर साद की। तो हमने सब ने पाकिस्तान आने का प्लान किया कि हम पाकिस्तान आएंगे और बेटा फिर हम आपके साथ एक फ़ंक्शन करेंगे, उनकी भी फैमिली होगी, 40-50 उनके लोग होंगे, 40-50 हमारे लोग होंगे, एक फ़ंक्शन करेंगे और फिर तुम मतलब है कि एक सेटअप हो जाएगा, एक दूसरे को फैमिलीज जान लेंगी। तो दिस वाज प्लान फॉर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, हमारा मेरे बेटे भतीजे की शादी के बाद। तो ऑल ऑफ ए सडन इन द मीन टाइम बेटी जो थी वो उसके साथ इंटरनेट पे राब्ता उसका कायम रहा, और मुझे मालूम नहीं है कि मेरी बेटी ने एक दफ़ा या दो दफ़ा शायद पाकिस्तान विज़िट किया, मगर वो हमारे इल्म में नहीं लाना चाहती थी क्योंकि हमने उसे मना किया था। क्योंकि बच्चे आजकल वो समझते हैं कि फिर हम उसे स्ट्रिक्टली शायद बंद कर देते या रोक देते। तो हमें भी इतना डर नहीं था, हम जिस सिर्फ चाहते थे कि एक फॉर्मल तरीके से वो बच्ची आपस में ये बच्चे मिल जाएं। और हमारा इस वक्त तक उस शाहनवाज के मुतालिक कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली थी, सिवाय एक रेफरेंस के कि वो क्या नाम है, अजाज अमीर साहब का बेटा है। तो हमारा ये ख्याल था कि वो भी पढ़े लिखे आदमी हैं तो उनका बेटा भी उसी तरह का समझदार और सुलझा हुआ होगा। मगर ये हमारी बदकिस्मती थी कि हम अपनी गलतफहमी का शिकार रहे, और चूँकि हम 10,000 मील दूर बैठे हुए थे, हमारा कोई तरीका भी मालूम भी नहीं था कि किस तरीके से हम वेरीफाई करें या मालूमात करें। हमारा यही ख्याल था कि ये अच्छे लोग हैं तो कोई बात नहीं,
یہ بچے اگر آپ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو اٹ از فائن. مگر ہمیں بعد میں معلوم ہوا، اور اب جب ہینڈ سائٹ میں آپ دیکھیں تو اس کا جو طریقہ کار تھا بات کرنے کا اور ہمیں کانفیڈنس میں لینے کا، وہ ایسا تھا جس طرح پریڈیٹرز کا ہوتا ہے، ٹپیکل پریڈیٹرز اور ٹپیکل ایکسٹارشنسٹ. کیونکہ اب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ اس سے بہت سے پیسے مانگتا رہتا تھا اور بہت سے پیسے اس نے اس سے معلوم کیے. ابھی تک ہمیں ایگزیکٹ اماؤنٹس کا معلوم نہیں ہے، کیونکہ میری بیٹی کے اکاؤنٹس سب ابو دھابی میں ہیں، اور ہم ابھی کافی ہمیں لیگل پروسیسز کرنے پڑیں گے اس کے اکاؤنٹس کی انفارمیشن دینے کے لیے. اور ہر طرف سے اب ہمیں پریشانی ہے کہ یہاں پر کورٹ کے کیسز ہیں، وہاں پر ہم نے انفارمیشن لینی ہے، اور بیٹی کا غم جو ہے وہ ہمیں سونے بھی نہیں دیتا. تو آپ لوگوں سے اب میرا ایک سہارا ہے پاکستان کا کورٹ سسٹم. اللہ کرے کہ ہمیں جلدی انصاف ملے اور کورٹ سسٹم جو ہے ہمارے اس مجرموں کو سزا دے، کیونکہ پولیس کے مطابق ایویڈنس جو ہے بہت ہی اسٹرانگ ہے اس شاہ نواز کے خلاف. اور شاہد شاہ نواز نے میری بیٹی کو ورگلایا تھا، ادھر بلایا یا جس طرح بھی ہوا، ان کا میل ہوا اور اس نے اس کو بے دردی سے مار دیا. اور پھر میں اپنی بیٹی کے باقی سرٹیفکیٹ لیتا تھا، پھر میں نے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیا. تو میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ایک یا دو پریس کانفرنس تک نہ رہیں، اپنی آواز بلند رکھیں اور ایسے پریڈیٹرز کو اور ایسے ظالم لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں، کیونکہ ان لوگوں کا کوئی رائٹ نہیں ہے زندہ رہنے کا اگر وہ دوسرے انسانوں کی جان اتنی سستی سمجھتے ہیں. ان کو لوٹ مار کے پھر ان کو ٹھکانے لگانے کا پلان رکھتے ہیں، اور یہ سب پلان کام تھا. اور مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ اس رات اس فارم ہاؤس میں صرف 3 لوگ موجود تھے، شاہ نواز، اس کی ماں اور میری بیٹی، اور صبح میری بیٹی کی لاش ملی ہے. تو میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کاز کو قائم رکھیں اور اس کو آگے بڑھائیں، اور اس کو، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہاں عدالتوں میں کتنا ٹائم لگے گا، مگر میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا اور ہر وقت وہاں موجود رہوں گا جہاں مجھے انصاف ملے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. جناب صاحب یہ بتائیے گا ابھی تک جو پولیس کی تفتیش ہے اور جو ثبوت اکٹھے کیے گئے ہیں اس سے آپ مطمئن ہیں؟ جی مجھے معلوم نہیں ہے جی، کیونکہ مجھے کسی چیز سے فرصت نہیں ہے، اور ہمارے وکیل صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت اسٹرانگ گراؤنڈز ہیں اور اس میں کوئی لوپ ہولز نہیں، ایئر ٹائٹ کیس ہے یہ انشاءاللہ. کہا جا رہا ہے کہ شاہنواز کے ساتھ سارا کی لڑائی پیسے پہ ہوئی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ کتنے پیسے اس نے اسے لیے تھے؟ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے جی، یہ سب اسپیکولیشنز ہیں، کیونکہ جب تک ہم بینک ریکارڈز نہیں دیکھتے اور جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہو، کیونکہ اب ایک شاہ نواز ہے، وہ پتہ نہیں کیا کہے گا، میری بیٹی تو اس دنیا میں نہیں ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. جی سر یہ بتائیے گا، ایاز میر کو بری کر دیا گیا ہے اس کیس میں، تو آپ اس سے مطمئن ہیں؟ کیونکہ ایاز امیر کا اس وقت وہاں موجود ہی نہیں تھے، اور وہ چکوال میں تھے، اور انہیں انفارمیشن ہمارے وکیل کے اور پولیس کے مطابق صبح کے وقت ملی تھی. اب ظاہر ہے ہم دیکھیے جی، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، ہم کسی بے گناہ کو جب تک کہ وہ پروو نہ ہو جائے یا سسپیشن نہ ہو، ہم اس کو اس کیس میں شامل نہیں کرنا چاہتے. اگر کوئی بے گناہ ہے تو ہی از اوکے، ہی از فری، اور اگر کوئی قصوروار ہے تو اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے. اور ہمارے جو دفعات شامل کی ہیں کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جی مجھے معلوم نہیں ہے کہ کون سی دفعات ہیں جی، آئی ایم ناٹ اے لائر، آئی ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا. جی سر، میں آپ لوگوں سے ایک درخواست کرنا چاہوں گی کہ ایموشنلی یہ فیملی جس ٹراما سے اور جس ٹریجڈی سے گزری ہے، اللہ نہ کرے کہ کبھی بھی دنیا میں کسی کے ساتھ یہ ہو. تو یہ بہت زیادہ شوق میں ہیں اور بہت ساری انفارمیشن ابھی ان کے پاس نہیں ہے. جیسے جیسے یہ کیس آگے بڑھے گا، ان کی میٹنگز ہوں گی اور آگے پھر ان کو انفارمیشن پتہ لگے گی تو پھر آپ کے ساتھ شیئر ہوگی. لیکن ابھی بس ہم ان کے ویوز کے لیے یہاں آئے ہیں، کیونکہ یہ اب ان کو نہیں پتہ بھی نہیں ہے. تو ابھی میں ریکویسٹ کروں گی سارا کے بڑے بھائی فروخ نام سے، جو کہ ان کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتے تھے. یہ مجھے معلوم ہے کہ فروخ کے دل میں اپنی بہن کے لیے کتنے پیار تھا،
اور وہ کتنی یہ بات کرتے ہیں فروخ نام سے. یہ تھوڑا سا ایکسچینج ہو گئی ادھر چیئر چینج کر دو. It is with overwhelming grief and deep sorrow that we mourn the loss. She was an innocent, unsuspecting and credulous person who genuinely believed in the innate goodness of humanity. From her early childhood, she was fond of books and had become an avid reader. The last time she left for Abu Dhabi, she had neatly organized her collection of books and covered the shelves to prevent dust from accumulating for the next time she would be back. Sarah excelled at school and was a high achiever throughout her academic life. She was an honors student at the University of Waterloo and graduated with distinction in arts and economics. In her career, she was an accomplished and dedicated professional, always aspiring for excellence. She held various appointments in Canada, Pakistan, and last of all in the Middle East, in the finance and economic development sector. My sister Sarah was murdered in cold blood, mercilessly bludgeoned to death by Shahnawaz Amir, son of Ayaz Amir, in what appears to be a well-thought-out and malicious entrapment with intention to kill. We have lost a beautiful and caring person, which is an irreplaceable loss. A light ruthlessly extinguished by Shahnawaz Amir. I would like to close this with a verse from the Surah Nisa in which Allah reminds us all, O believers, stand firm for justice as witnesses for Allah, even if it's against yourselves, your parents, your relatives, be they rich or poor. Allah is best to ensure their interests, so do not let your desires cause you to deviate from justice. If you do distort the testimony or refuse to give it, then know that Allah is certainly all aware of what you do. May Allah always guide us towards the truth. Assalamu alaikum. Thank you. شکریہ جی. ہاں اب وہ اینڈ کریں گے. Law process, and we have confidence in the law system in Pakistan, and we leave every details to our lawyer and the investigation authorities. So we don't have anything to comment about the investigation, the evidences, or anything else. So if you want to talk about Sonu, Sarah, which is my sister, we will be pleased to accommodate those questions, but we are not going to talk about the case because it may jeopardize the. پہلے کیا گیا تھا کہ آپ مطمئن ہیں تمام جو انویسٹیگیشن ابھی تک ہوئی ہے جو ثبوت کٹے گئے اور ساتھ این جی او کا کیا کردار ہے؟ Yes, we are satisfied with whatever the police has. جو بھی ثبوت انہوں نے اکٹھے کیے ہیں, we are satisfied with it. اور میں اور بھی بتا دوں, اور ہاں جی کوآپریشن کی ہے, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے, اور رادر انہوں نے ہمیں خود انوائٹ کر کے ہمیں ٹائم دیا ہے اس کیس کے مقابلے میں. تو ہم سیٹسفائیڈ ہیں کہ پولیس ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گی اور لا بھی اور عدالتیں بھی ہمارا ساتھ دیں گی. ہمیں بہت یقین ہے اپنے جسٹس سسٹم پہ. نہیں سر, نہیں. تھینک یو. تھینک یو, بہت بہت شکریہ سر آپ لوگوں کا. چلیے اب ہم بات کریں گے 2 منٹ ان کے ایک 2 کامنٹ دوسرے جو بھائی ہیں, ٹھیک ہے. ان سے میری پچھلی چھوٹی پہ ہم سب اکٹھے تھے تو آپ کی بات تبھی ملاقات ہوئی تھی. تو میرے ساتھ ویسے وہ بڑی کھل کے باتیں کرتی تھی, اپنے پلانس وغیرہ سب کچھ. تو بس اب یہی ہے کہ لاسٹ ٹائم جب وہ کینیڈا آئی تھی تو میں اس کو ایئرپورٹ پہ کرنے گیا تھا. میں تقریباً 3-4 گھنٹے دور رہتا ہوں ایئرپورٹ سے. تو وہی وقت ابھی یاد آتا ہے کہ جو ہم نے ڈرائیو میں ایک ساتھ ٹائم گزارا تھا وہ کیسا گزرا, اور بس وہی یادیں ہیں میرے پاس ابھی پھر میں جو میرے دماغ میں آتی ہیں. باقی اب وہ تو واپس نہیں آ سکتی مگر بس جسٹس ہمیں اب انصاف چاہیے. بیسیکلی ہمیں کوئک تیز انصاف چاہیے. بس یہ ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. اور بس یہ اور اب ہم درخواست کرتے ہیں, ٹائم کی کمی کے باعث ہم میرے خیال ہے اس کو ریپ اپ کریں گے. درخواست کرتے ہیں بریگیڈیئر اسلم صاحب کو, جیو کے پیس کونسل اور جسٹس کا سینئر وائس چیئرمین بھی ہوں. تو یہ اتنا بڑا المیہ ہے, میں اس پر بات تو زیادہ نہیں کروں گا. میں صرف سونو کے اوپر بات کروں گا.
और ये मेरी बेगम है, ये उसकी फुफू है और मैं उसका फूफा। यकीन करें जब से ये वाक़या हुआ है वी हैव नॉट बीन एबल टू स्लीप पीसफुली बिकॉज वो उसकी हर बातें हमें याद आती हैं। और जब भी वो छुट्टियों पर यहाँ आती थी तो हमारे घर ज़रूर आती थी। और मैं आपको इतना बताऊँ कि कितनी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन उनके साथ होती थी। और मैं ये कहूँगा कि ये वो पाकिस्तान का सासा थी। वेरी फ्यू पीपल नो विच ही शेयर विद मी दैट उसने यूएई गवर्नमेंट के साथ एज ए सीनियर कंसल्टेंट एंड एडवाइज़र उसने वहाँ की गवर्नमेंट के लिए एक पॉपुलेशन का फिजिबिलिटी और पॉपुलेशन की फोरकास्ट का मॉडल बनाया था। तो ये वो लोग बनाते हैं, उस लेवल के लोग बनाते हैं जो कि बड़े टॉप लेवल के इकोनॉमिस्ट हो। तो इट इज़ ए वेरी वेरी बिग लॉस और अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, उसकी फैमिली को सब्र दे बिकॉज ये लॉस फैमिली का लॉस नहीं है, ये पूरे मुल्क का लॉस है, ये कनाडा का लॉस है। तो मैं इससे ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा। अगर सलमा कुछ आप कहना चाहिए। पहले आई थी श्योर आप उसको रिलेट कर सकते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ हम बात